السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور یہ ویڈیو خاص الخاص ہماری ماں بہنوں کے لیے ہے جو ہماری ماں بہنیں وتر کی نماز ادا کرتی ہیں۔ بہت ساری ہماری ماں بہنوں کی وتر کی نماز جو ادا کرتی ہے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے، تو آج میں نے سوچا کہ وتر نماز کا مکمل طریقہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں۔ خاص الخاص ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور سیکھنے کی کوشش کریں کہ وتر کی نماز کیسے پڑھے گی۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ وتر کی جو نماز ہے، یہ وتر کی نماز واجب ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو جس کے اوپر نماز فرض ہے، اور اگر وہ ادا نہیں کر رہی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، یا تو مرد ہے اگر وہ ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ وتر نماز نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ واجب ہے۔ اب آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور خاص الخاص ہماری ماں بہنوں کے لیے آپ غور سے دیکھیں طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا طریقہ بتاتا ہوں، عورتوں کا طریقہ۔ عورتوں کا طریقہ کیا ہے وہ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کو نیت کرنی ہے، اور نیت آپ کو معلوم ہے کہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں پکا یقین کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ زبان سے اگر آپ نیت کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے وہ سماعت فرمائیں۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وتر واجب واسطے اللہ کے وقت عشاء کا، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں وہ بھی آپ غور سے دیکھیں۔ ہماری ماں بہنیں جب نیت کرے گی، نیت کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو، یہ جو ہمارا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، مرد حضرات کے لیے کانوں کی لو تک اٹھانا یہ ضروری ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر، یہاں کانوں کی لو سے جو ہے انگوٹھے کو لگانا، یہ مرد کے لیے ہے۔ لیکن ہماری ماں بہنیں مرد کی طرح مشابہ نہ کریں، بلکہ ہماری ماں بہن جب اپنے ہاتھوں کو، یعنی تکبیر بول رہی ہے تو اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے اٹھا کے یا اپنے کاندھے تک، یہ جو کاندھا دکھائی دے رہا ہے، یہ کاندھے تک اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے، یعنی اپنی ہتھیلی کو قبلہ کی طرف کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ ایک چیز کا دھیان رکھیے گا، جو آپ دوپٹہ اوڑھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، اس دوپٹے کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، باہر سے نہیں اٹھانا ہے۔ یہ میں آپ کو سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ دوپٹے کے اندر سے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، یوں اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ جو آپ کا الٹا ہاتھ ہے اس کو سب سے پہلے ایسا رکھیں، پھر سیدھے ہاتھ کو اس کے اوپر یوں رکھیں۔ بہت ساری ہماری ماں بہنیں ایسا کر کے رکھتی ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو دونوں آپ گٹا دیکھ رہے ہیں، یہ گٹے کے اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں، یوں سینے پر، چھاتی پر۔ اور چھاتی پر رکھنے کی وجہ بھی یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور مرد کے لیے ناف کے نیچے، وجہ بھی بتا دوں کیا ہے کہ مرد حضرات کے لیے ناف کے نیچے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ مرد کا جو شہوت یعنی جوش ہوتا ہے وہ ناف کے نیچے ہوتا ہے۔ تو آپ اگر نماز میں اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے، یعنی مرد حضرات اگر ناف کے نیچے باندھیں گے تو اپنے جوش کو یعنی دبا کے رکھیں، اس طریقے سے دبا کے رکھنا۔ اور ہماری ماں بہنیں جو نماز کی حالت میں جو ہاتھ کو رکھنا کہاں پر ہے، چھاتی پر، کیونکہ چھاتی پر جو ہے شہوت جوش عورتوں کا زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے اپنی چھاتی پر اس طریقے سے دبا کے رکھے تاکہ نماز میں جو ہے غلط خیالات نہ آئے۔ مرد حضرات کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ نماز میں غلط خیالات نہ آئے۔ اگر آپ کو نماز میں غلط خیالات آ رہا ہے، پھر آپ اسی میں مگن ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے، تو یاد رکھیے پھر آپ نماز کی حالت میں ہیں اور اس طریقے سے آپ غلط خیالات میں مگن ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ مرد حضرات کے لیے ناف کے نیچے، اور ہماری ماں بہنیں اگر ہاتھ باندھیں گی تو وہ چھاتی پر اس طریقے سے یوں دبا کر کے ہاتھ باندھے گی۔ یہ تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی ہوا، اور تکبیر کا بھی میں نے طریقہ بتا دیا کہ عورتوں کے لیے منڈے تک یعنی کاندھے تک، مرد حضرات کے لیے کانوں تک ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہاتھ باندھنے کے بعد میں ہماری ماں بہنیں کیا پڑھے گی، آپ کو پڑھنا ہے ثنا۔ مرد حضرات بھی پڑھیں گے تو ثنا پڑھیں گے، عورت بھی پڑھے گی تو ثنا پڑھے گی۔ تو ثنا پڑھنا کیا ہے، یہ سنت ہے۔
آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. آپ اتنا پڑھیں. بہت ساری ہماری ماں بہنیں کیا پڑھتی ہے؟ ثنا سبحانک اللہم. اور ہمارے اسلامک بھائی بھی کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم. تو لفظ جو ثنا ہے یہ کیا ہے؟ ٹائٹل ہے. آپ کو لفظ ثنا سبحانک اللہ نہیں بولنا ہے بلکہ سبحانک اللہم ڈائریکٹ آپ کو بولنا ہے. یا ہمارے اسلامک بھائی پڑھیں یا ہماری اسلامی بہنیں پڑھیں، ڈائریکٹ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم. ثنا سبحانک اللہم نہیں بلکہ ثنا ٹائٹل ہے. آپ کو ثنا لفظ نام نہیں لینا بلکہ ڈائریکٹ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھنا ہے. ثنا کے بعد میں جو ہے آج میں آپ کو سب سے بہترین صورت بتاتا ہوں. یہ وتر کی نماز میں جو پڑھتے ہیں بہترین صورت. اس سے جو صورت میں آپ کو بتانے والا ہوں جو نماز میں پڑھیں گے اس کا فائدہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. آپ جو ہیں ثنا سے جب فارغ ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طریقے سے آپ کو پڑھ لینا ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد یہ جو پڑھنے کا جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد حضرات کے لیے بھی ہے اور ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی ہے. بسم اللہ کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ پڑھنا ہے. یہ یاد رکھیے پہلی رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اذا جاء. وہ پڑھ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا؟ رکوع کرنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع کا بھی آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے. مرد حضرات جب رکوع کریں گے تو آپ کا سر آپ کا پیٹھ دونوں برابر ہونا چاہیے. لیکن ہماری ماں بہنیں جب رکوع کرے گی تو اس طریقے سے رکوع کریں کہ آپ کا یہ دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے. سر اور پیٹھ برابر نہیں کرنا ہے. یعنی اتنا ہے کہ آپ کا ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے بس اتنا ہی جھکنا ہے. آپ کو پورا مرد حضرات کے لیے اس طریقے سے نہیں جھکنا ہے. زیادہ آپ کو نہیں جھکنا ہے. جتنا آپ کا ہاتھ پہنچ جائے اس کے بعد جھک کر جو ہے آپ رکوع کریں. رکوع میں جو ہے جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم. زیادہ سے زیادہ اگر پڑھنا ہے تو آپ کو آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. 5 بار کر سکتے ہیں 7 بار پڑھ سکتے ہیں 11 بار پڑھ سکتے ہیں. وہ آپ کے مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں گے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے ربنا ولک الحمد کہیں. آپ کھڑے ہو جائیں سکون کے ساتھ. پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جانے کا بھی ہماری ماں بہنوں کا الگ طریقہ ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مرد حضرات رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جو ہے کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. لیکن ہماری ماں بہنیں جب سجدے میں جائے تو سب سے پہلے کیا کریں؟ جب سجدے میں جب آپ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے جب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے سکون کے ساتھ. دونوں پیر کو باہر آپ کو نکال دینا ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو سجدہ کرنا ہے. یہ جو کلائیاں ہے آپ کی یہ جو کوہنی ہے یہ بالکل سمیٹ کر آپ کو سجدہ کرنا بالکل جھکا کر. اور مرد حضرات یہ کوہنی کو اٹھا کر سجدہ کریں گے. لیکن عورت ہماری ماں بہنیں بالکل ہاتھ کو نیچے زمین پر بچھا کر کے سجدہ کرے گی. یہ بھی سمجھ لیجئے. سجدے کی جو تسبیح ہے سبحان ربی العالی کم سے کم 3 بار. اسی طریقے سے جو ہے آپ اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 سجدہ کریں. 2 سجدے سے فارغ ہونے کے بعد پھر کھڑی ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کے بعد جو میں نے پہلے مرتبہ پڑھ کے بتایا اسی انداز سے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اب دوسری رکعت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ کون سی صورت ملانی ہے؟ دوسری رکعت میں آپ کو تبت یدا پڑھنا ہے. اذا جاء پہلی رکعت میں آپ نے پڑھا. دوسری رکعت میں آپ کو تبت یدا پوری صورت پڑھ لینا ہے. جس بہن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے اب یہ جو ہے بہانہ بنا لیتے ہیں ہمیں یاد نہیں ہے. تو علم حاصل کرنا مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. آپ یاد کریں.
کم سے کم 5-7 سورت 10 سورت یاد ہونی چاہیے. نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں آپ تبت یدا پڑھیں, پھر اس کے بعد میں رکوع سجدہ کریں, پھر قاعدے میں بیٹھ کر آپ کو التحیات پڑھنا ہے. التحیات سے جب آپ فارغ ہوں اس کے بعد پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے ماں بہنیں آپ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہونے کے بعد میں جو ہے پھر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی. تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد میں جو ہے پھر آپ کو آخری رکعت میں آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے, یعنی کہ قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص آپ کو پڑھنا ہے, اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو ہے ڈائریکٹ آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے, بلکہ آپ کو سورہ اخلاص سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے پھر سے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے واپس باندھ لینا ہے. مرد حضرات جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اپنے کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لینا ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے, دعائے قنوت پڑھنا ہے. دعائے قنوت بہت ساری ہماری ماں بہنوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے, اور اگر یاد ہے بھی تو بہت ساری پڑھنے میں غلطیاں کرتی ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر بتا دیتا ہوں. ہمارے اسلامک بھائی جس بھائی کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرے, سن کر بھی یاد ہو جاتا ہے. کوشش ہمارا کام کرنا ہے, کوشش اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اب ہمیشہ کے لیے دعائے قنوت چھوڑ دیں گے, ہر چیز ہم یاد رکھتے ہیں یاد کرتے ہیں, لیکن باری جب آتی ہے نماز کے اندر یاد کرنے کی, جو صورتیں ہیں, دعائے قنوت ہے, آیت الکرسی ہے, وہ سب ہم یاد کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو گزارش کرتا ہوں یاد کرنے کی کوشش کریں. میں یہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دعائے قنوت یاد نہ ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی, لیکن کوشش کریں آپ یاد کرنے کی. تو میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو کیا پڑھنا ہے, دعائے قنوت کس طریقے سے پڑھنا ہے, آپ غور سے سماعت فرمائیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. آپ اتنا پڑھنے کے بعد جو ہے رکوع میں جائیں گے. لیکن جس بھائی کو یا جس بہن کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو آپ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہم ربنا اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. رکوع میں جائیں, رکوع سے فارغ ہو کر سجدہ کریں, 2 سجدہ کے بعد قاعدہ میں بیٹھیں, التحیات پڑھیں, التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھیں, درود ابراہیم کے بعد دعائے معصورہ پڑھیں, دعائے معصورہ کے بعد جو ہے آپ کو سلام پھیرنا ہے. سلام پھیرنے کے وقت میں بھی آپ کی نظر آپ کے کاندھوں پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے دور تک آپ کی نظر ہو, نہیں, بلکہ سلام پھیرنے کے وقت آپ کی نظر آپ کے کاندھے پر ہونی چاہیے. دوسری طرف جب آپ سلام پھیریں گے تو بھی آپ کی نظر آپ کے کاندھوں پر ہونی چاہیے. یہ طریقہ ہوا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو میں نے صورت بتایا کہ پہلی رکعت میں اذا جاء اور دوسری رکعت میں تبت یدا اور تیسری رکعت میں جو ہے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد. اب اس کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ خاص الخاص یہ وتر نماز میں جب آپ یہ 3 صورت ملائیں گے اور کنٹینیو اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دانت میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی, دانت میں درد نہیں ہوگا. آپ کا دانت جو ہے یہ انشاءاللہ بڑھاپے تک آپ کو کام دے گا. بہت سارے حضرات کو کیا ہوتا ہے 40 سال 45 سال 50 سال میں دانت ٹوٹ جاتے ہیں, پھر کھانا کھانے میں تکلیف ہوتی ہے. تو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سورت جو ہے تبت یدا یعنی پہلی رکعت میں اذا جاء, دوسری رکعت میں تبت یدا, تیسری رکعت میں قل هو اللہ, آپ یہ سورت کو وتر نماز میں ہمیشہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دانت آپ کا مضبوط ہوگا, دانت میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. انشاءاللہ بڑھاپے تک آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کا دانت مضبوط رہے گا, تکلیف نہیں ہوگی اور کھانا کھانے میں پھر آسانی پیدا ہوگی. تو گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.